میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں کہ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے۔ 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو۔ لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے۔ میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو۔ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات۔ رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433۔
लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।